محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی پکار۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کسی سے نہ ڈریں بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ نیز یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت گھر ہی میں پڑے رہتے اور سوچا کرتے کہ کیا کریں اور کس طرح اہل خاندان کو سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی کہ یوں ہی چھپی رہتی۔ چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں رشتہ داروں میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ پھوپھیوں نے سنا تو وہ بہت ڈریں اور گھبرائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے یا کہیں کسی پریشانی نے تو نہیں گھیر لیا۔ چنانچہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولیں، پیارے محمد، کہو کیا حال ہے؟ گھر سے نکلنا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں پھوپھی جان، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور میں اس سے دبا جا رہا ہوں۔ دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ چنانچہ خدا کا حکم ہے کہ میں انہیں ہوشیار کروں اور ان سے کہوں کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دل میں آتا ہے کہ سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ پھوپھیوں نے کہا، کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا۔ اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلا لیا۔ حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے اور مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے پینے میں شریک ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے کہ لوگ کھا پی چکیں تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیریں۔ اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں۔ اتفاق سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور بولا، محمد، یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی، دیکھو تم وہی راگ الاپو جو ان کو بھلا لگے۔ یہ جو تم کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکلا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں، یہ بھی یاد رہے کہ سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈال دیں۔ یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات نہیں گوارا کہ قریش تم پر پل پڑیں اور پھر سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں کہ ان میں کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا، یہ تو باخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اس کا انتظار کیوں ہے کہ یہ دوسرے پکڑیں کہ اس وقت تو تم بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر حوالے کر دو گے تو ذلیل ہوگے اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور اگر حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ تھیں، وہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سب سن کر وہ بےتاب ہو گئیں اور بولیں، میرے بھائی، تجھ کو شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے، وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب بہت زور کا قہقہ لگاتے ہوئے بولا، تمہارا کیا؟ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں اور گھر میں بیٹھ رہیں؟ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور پھر دوسرے قبیلوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب بولے، جب تک جان میں جان ہے ہم اسی کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب نے کہا، بھائیو چلو یہاں سے نکل چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ سب اٹھ کر چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات دل ہی میں لیے رہ گئے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو دوبارہ کھانے پر بلایا۔ پھر جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا، فرمایا، دید بان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ پھر بھی بول لوں پر اپنوں سے کبھی نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو کبھی نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا، میں تمہارے پاس دونوں جہاں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اسی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اس سے باقی رکھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہروں کو تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کس نے حق کی طرف حمایت کی۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے پاگل کی بڑھ جانا اور حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تکنے لگے، اور کچھ لوگوں نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئیں، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ کتنا عجیب اور غریب نظارہ تھا یہ۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموش فضا کہکہوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ پھر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اس طرح دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ مگر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور پورے ولولے سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز سے چیخے، قریشی بھائیو، قریشی بھائیو! لوگ چونک اٹھے، ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ؟ پھر کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے اور بے تابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا آپ لوگ یہ تو بتائیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو کبھی جھوٹی بات سنی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی بھائیو، خدا کی ناراضی سے بچو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور تم کو اس نے آگ میں جھونکنا چاہا تو میں نہیں بچا سکوں گا۔ آگ سے بچنے کی تو بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ، چنانچہ فوراً وہ تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا؟ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناٹے میں آ گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقریر کر سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں اور ان کو رب کا پیغام سنا سکیں۔ لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اس کا اندازہ اور سخت ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے، لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا، بھائی، عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ کوئی کہتا، وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ کوئی کہتا، جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کروا دیتا۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرووں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارقم کے یہاں چلے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے، جو ناخواندہ ہوتے ان سے کئی کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کرتے، بعد بچوں کو یاد کراتے اور دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین اسے یوں ہی ہنسی مذاق پر ٹالتے رہے۔ یہ ایک سنجیدہ خطرہ ہے، یہ باور کرنے کو بھی وہ تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ان سے کون الجھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ محمد کے پیچھے دیوانے ہیں اور اسی رو میں آ کر اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں ہے۔ صرف 2 دن کی بات ہے۔
اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے اور دیر سویر قومی دین ہی اپنا لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک روز کچھ مشرک کعبے میں تھے اور مورتیوں کو سجدہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھی نہ گئی اور ان پر بڑا ترس آیا۔ نیز دل میں خیال آیا کہ اس کام سے کس طرح روکا جائے اور انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ چنانچہ فرمایا، اہل قریش، تم تو دادا ابراہیم کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہو۔ تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو۔ بتاؤ اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں پہ یہ بات بہت گراں گزری اور وہ کچھ بحثی پہ تل گئے۔ بولے، کوئی ہم مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ میں واسطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں بولے، اس کی باتیں سنتے سنتے تو کلیجہ پک گیا ہے، آخر کب تک برداشت کیا جائے۔ ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا ہے، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا اور ہمارے آباء و اجداد تک کو گمراہ کہنے لگا، اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی تو نہیں بخشا۔ اچھا تو اب تو ہم تم کو بالکل گوارا نہیں کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ پھر وہ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور سینے کھول رہے تھے۔ اب جہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی موضوع گفتگو ہوتے، کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے اور دھمکانے میں مصروف۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشورہ کرنے لگے۔ کہتے، محمد دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کے پیچھے پڑا ہے، اس سے کیسے پیچھے چھڑایا جائے؟ کیا محمد دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے؟ ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے معبود ہیں، کیا محمد ہم کو الو سمجھتا ہے؟ جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے، ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور کعبے کی طرف ان کا طواف کرتے ہیں، کیا وہ چاہتا ہے کہ سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہر قبیلہ ہمارا بائیکاٹ کر دے اور ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دے، کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے اور ہم دانہ دانہ کو ترس جائیں؟ بہت دیر تک یوں ہی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر طے پایا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، نیز کہیں کہ محمد کو منع کریں، اور نہ وہ ہم کو کچھ کہے اور نہ ہم دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار ہے، نہ ہم کو اس کے دین سے۔ چنانچہ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے اور وہ یہ تھے، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا آس اور حشام کا بیٹا عمرو۔ ہاں وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور تھا۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے بھی ان کی دل دہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور بت پرستی سے رکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے کہ اگر محمد کامیاب ہو گیا اور اس کا دین پھیل گیا، نیز ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا اور ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، آپ کوئی دو ٹوک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے نا، اس سے کہیں کہ ہمارے دیوتاؤں کو برا نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہمارے عقل و خرد پر حملہ نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے۔ ہاں تو آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی اس طرح چین مل جائے گا۔ اب ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑی، مجبور ہو کر انہوں نے محمد کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بولے، بھتیجے، یہ قوم کے مالدار اور سردار لوگ ہیں، انہیں تم سے کوئی شکایت ہے کہ نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو اور نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، جو چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیا اس کی طرف انہیں بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب نے کہا، وہ کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں کہتا ہوں کہ یہ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں، اگر یہ راضی ہو جائیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے اور ساری دنیا ان کے قدم چومے۔ ابو جہل زور سے چیخا، تیرے باپ کی قسم، وہ کون سا فقرہ ہے؟ اس جیسے 10 فقرے ہم سے سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ یہ سنتے ہی سب کے سب تلملا اٹھے، غصے سے چہرے سرخ ہو گئے اور نفرت سے گردنیں پھر گئیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، اچھا دیکھ اب تیری کیسے مٹی پلید کرتے ہیں ہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی اور معاشرے کا صالح عنصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد جمع ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شرک کے علمبردار بہت دل ملائے اور ان کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ خدا کی عبادت سراسر بتوں کی توہین تھی، اسلام کی عزت کفر کے لیے سراپا ذلت تھی، اور مسلمانوں کی سربلندی کافروں کے لیے خطرہ تھی۔ لہٰذا کافر غصے سے بے تاب ہو گئے، بالکل آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اب ہم محمد کے لیے ننگی تلوار ہیں، جہاں پائیں گے اسے ستائیں گے اور جس طرح ہو سکے گا اس کا دل دکھائیں گے، جسم کو بھی زخمی کریں گے اور روح کو بھی چھلنی کر دیں گے، اور اس کا دین کو مٹا کر چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شاعروں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے، اشعار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے، لوگوں میں آپ کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے اور آپ کی عقل و نیت پر حملہ کرتے۔ کوئی کہتا یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا اس پر تو جادو کا اثر ہے، اور کوئی کہتا اس کو شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن کچھ مشرک سردار کعبے میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع سخن بنے۔ ارے محمد کہتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے، اچھے کاموں میں اچھا بدلہ پائیں گے اور برے کا برا، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ذرا محمد کو بلائیں اور کچھ بحث و مناظرہ کریں، اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو دلیل دے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا تو محض دعویٰ ہی کرتا رہے گا، تو ہم کو حق ہوگا کہ اسے جتنا چاہیں ستائیں، اور اس میں ہم بالکل معذور ہوں گے، نہ کسی کو ملامت کا حق ہوگا اور نہ باز پرس کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی دوڑایا۔ آدمی پہنچا تو آپ کو ان کی طرف سے کچھ امید ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ شاید ان پر حق بے نقاب ہو گیا اور شاید اب وہ ایمان لے آئیں۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تابی سے ان کی طرف بڑھے، لیکن وہاں تو کچھ اور تھا، وہاں تو وہی دل خراش باتیں تھیں، وہی ضد اور نفرت کی ادائیں تھیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو جانتے نہیں کہ عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہے جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو۔ تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ دادا پر کیچڑ اچھالی، یہی کیا پوری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے چھوڑ دی؟ لیکن سنو، اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تمہارے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ شہرت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا جن کا اثر ہے تو ہم اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کریں، علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر زبردست حملہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں، مجھ کو مال و دولت کی بھی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا برا انجام بتا دوں اور نیکی کا نیک انجام بھی سنا دوں، اور چاہو تو تمہیں تمہارے رب سے ملا دوں۔ ان باتوں کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور پھڑک اٹھی اور ان میں ایک غل مچ گیا۔ اب جو کچھ منہ میں آیا وہ بکنے لگے، نیز انہوں نے کچھ الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے۔ پھر بولے، اگر تم سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو ان مطالبات کو پورا کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم سچے ہو، اور اس وقت ہم تمہاری بات مانیں گے۔ چنانچہ کسی نے کہا، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا کہ زمزم سے بھی میٹھا ہو، اور جیسے شام و عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے یہاں بھی بہنے لگیں۔ کسی نے کہا، اگر تم نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے اور سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزر سکے۔ یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو اور روزی کے پیچھے خون پسینہ بہاتے ہو۔
کسی نے کہا یمامہ میں ایک آدمی ہے رحمان، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تو سن لو، ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، اور اگر ایسا نہیں تو تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم بھی پڑھ لیں۔ کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوچھتے ہیں، اور اب اگر تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں۔ ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اللہ نے فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا، محمد، ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھیں لیکن تم نے ایک نہ سنی، ہم نے تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب ٹھکرا دیں۔ سن لو، اب ہم معذور ہیں اور اب ہمیں حق ہے کہ تمہارے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں۔ یاد رکھو، ہم تمہاری جان ہی لے کر چھوڑیں گے، اب یا تو تم رہو گے یا ہم۔ اور اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔ لیکن اگر محمد کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے کلیجے میں تو آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے، پھر تو بہت برا ہوگا۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، ان کے بعد کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں، ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے کہ محمد ابو طالب کی نظر سے گر جائے، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ ہم اس کو قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت سوچا اور کئی دن تک سوچا۔ بالآخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا، ابو طالب کے پاس اپنا ایک نوجوان لے کر جاؤ جو ان کا بھی ایسا کہ طاقت اور بہادری میں مشہور ہو اور دنیائے حسن کا بھی بادشاہ ہو، پھر ان سے کہو کہ اپنے بھتیجے کو دے دیں اور اس کی جگہ اس نوجوان کو رکھ لیں۔ اپنی اس بودھی تدبیر پر قریش بہت مگن تھے، چنانچہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ساتھ میں ایک نوجوان بھی لائے، ولید بن امارہ نامی نوجوان، اور بولے، ابو طالب، یہ امارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور نوجوان، اور پھر دنیائے حسن کا بھی بادشاہ۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا اور ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ہاں تو اس کو اب آپ رکھیے اور اس کے بدلے اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دیں تاکہ اس کا قصہ ہی پاک کر دیں۔ خام خواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے اور ساری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر آپ کو تو اس سے بھی اچھا آدمی مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی باتیں، اس قدر عجیب و غریب اور عقل سے ہٹی ہوئی باتیں۔ ابو طالب ہکا بکا رہ گئے، کچھ دیر تک تو وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہے، پھر بولے، اے عقل کے مارے دیوانوں، کتنا برا سودا کر رہے ہو تم؟ تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر موٹا کروں اور اپنے کلیجے کو تمہیں دے دوں کہ تم اس کی تکہ بوٹی کرو؟ خدا کی قسم، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ ادھی کا بیٹا موتم بولا کہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں تھا۔ خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا اور لاکھ کوشش کی کہ ناگواری کی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ابو طالب نے کہا، باخدا میرے ساتھ ذرا بھی انصاف نہیں کیا گیا، اصل میں تم نے مجھے رسوا ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے ہی رہو گے، تو جاؤ، جو جی میں آئے کر دیکھو۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ذرا بھی ناانصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ کی نہ بھتیجے کے ساتھ کی۔ ہم نے بارہا کہا کہ بھتیجے کو سمجھائیے اور اس کو ان کی حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا۔ سن لیجئے، اب اگر اس نے دیوتاؤں کا نام لیا یا بزرگوں کو کچھ کہا یا ہماری عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو برداشت نہیں ہوگا۔ اب بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ سمجھا بجھا کر اس کا منہ بند کر دیں، ورنہ ہم لوگ جنگ کریں گے، اس سے بھی کریں گے اور آپ سے بھی کریں گے، اور ہر اس شخص سے کریں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب یا تو آپ رہیں گے یا ہم۔ پھر یہ کہہ کر لوگ چلے گئے۔ معاملہ چونکہ سخت تھا اور موقع بڑا نازک تھا، اس لیے ابو طالب کو بہت رنج ہوا اور دل کو بہت دکھ ہوا، اور قوم اور خاندان کے اس کھلے چیلنج نے ان کا جگر چیر دیا۔ قوم کی دشمنی مول لینے کا یارہ نہیں، اور بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ دینا بھی گوارا نہیں۔ ایک عجیب و غریب کشمکش تھی اور بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ چنانچہ ابو طالب کا سر جھک گیا اور وہ سوچنے لگے، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ ابو طالب،
اب تم کیا کرو گے؟ بولو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کیا بھتیجے کو ظالموں کا لقمہ تر بنا دو گے یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا کو انتظار تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بالآخر ابو طالب نے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں اور کسی طرح دعوت دینے سے روک دیں کہ یہی دعوت قوم کی عداوت کا سبب تھی۔ اسی نے قریش کی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا اور اسی نے ان کی شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ محمد کے پاس گئے اور چچا نے سارا قصہ سنایا اور قریش کا چیلنج بھی بتایا۔ پھر بولے، جان خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کھاؤ، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں سہ نہ سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا بھر سراپا انتظار تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟ محمد اپنے دردمند چچا کی باتیں سن لیں۔ کہو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بولو اب کیا ارادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ کے رب کا تھا۔ آپ نے وہی بات کی جس میں خود خدا کی پسند تھی۔ چنانچہ پورے عزم و ہمت سے فرمایا، چچا خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں کہ یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی راہ میں کام آئے گی۔ اللہ اللہ، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی عظمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تھے۔ حق ہی کے لیے آپ کا جینا تھا اور حق ہی کے لیے آپ کا مرنا تھا۔ اب چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ آپ کے عزم اور حوصلے کا ان پر بڑا اثر ہوا اور وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دھن اور کام کی لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کیا سلوک کرے گی اس کی کوئی فکر نہیں۔ پھر محمد چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی بھی آنکھیں بدل گئیں۔ ان کے عزم و ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ انہوں نے اب مجھ کو بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ آہ، جس چچا نے مجھے سدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ چنانچہ پھر چچا کے پاس گئے۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ اور جو دل چاہے کہو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چچا کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجے مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہرے پر بل آتا ہے، آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے، چڑھا کرے، ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے اور تاریک دنیا میں نور اسلام پھیلا کے رہیں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا اور اس کے لیے خاندان کو بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے چٹ پٹ سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو، سب محمد کے پیچھے پڑے ہیں اور بالکل اس کی جان لینے پر تل گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ تمنا بر نہ آئے اور ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ یہ سن کر سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ بس ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس نے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں قریش کے ساتھ ہوں اور انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے اور دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئی چالیں چلنے لگے۔ نیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ، زمین لرز اٹھی اور آسمان تھرا گئے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تک محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنے بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سب کچھ سہتے رہے۔